اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 105 میں. زمین و آسمان نے بہت سارے فتوحات کا منظر دیکھا اور فاتح قوموں کا جشن بھی، لیکن فتح مکہ جیسی فتح کا منظر وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا. فاتح ایسے حال میں داخل ہو رہے تھے کہ اس کی پیشانی اپنے اس کے اونٹ کے کوہان سے لگی جا رہی تھی. ناظرین، اسی فتح یعنی فتح مکے کا عربوں کے دلوں پر بہت گہرا اثر پڑا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل قبول اسلام کے لیے کھول دیے اور انہوں نے وفدوں اور جماعتوں کی شکل میں آ کر بکثرت اسلام قبول کرنا شروع کیا. کچھ ایسے قبیلے تھے جو قریش کے ساتھ کسی نہ کسی معاہدے سے وابستہ تھے اور اس معاہدے کی پابندی ان کے لیے قبول اسلام میں رکاوٹ بن رہی تھی. کچھ قبیلے قریش سے ڈرتے تھے. قریش کی بعض قبیلے ایسے تھے جن کے دلوں میں قریش کی بڑائی و عظمت ان کے دل میں گھر کر چکی تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ قریش نے اسلام کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیا ہے، ان کو بھی اس کا شوق پیدا ہوا اور یہ رکاوٹ دور ہوئی. بعض قبیلے ایسے بھی تھے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مکے میں کوئی ظالم و جابر داخل ہی نہیں ہو سکتا، نہ اس کو بری نیت سے فتح کر سکتا ہے. ان میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کے سامنے واقعہ فیل پیش آیا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ابرہہ کا کیا انجام ہوا. وہ کہتے تھے جانے دو، ان کے اور ان کی قوم کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قوم کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں. اگر وہ ان پر غالب آئے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ نبی برحق نبی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ پر مکے کو فتح فرمایا اور قریش خواہ نہ خواہ اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہوئے، تو عربوں کا اسلام کی طرف ایسا رجوع عام ہوا کہ اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. ان کی بڑی بڑی جماعتیں اور قبیلے آپ کے پاس حاضر ہوتے اور اپنے کو اسلام کی دولت سے معمور کرتے. اس عظیم فتح مکہ نے دنیا کو ایک پیغام بھی دیا کہ فتح مندی نشے میں چور ہونے کا نام نہیں ہے. یعنی آدمی فتح کے بعد نشے میں چور ہو جائے، نہ کھیل تماشوں کا. جس طرح جدید دور کی موسیقی، آتش بازی، ناچ گانوں کے انعقاد سے فتح کے جشن منائے جاتے ہیں، ایسا جشن نہیں، بلکہ فتح مکہ نے دنیا کو بتا دیا کہ فتح کا جشن کس طرح منایا جاتا ہے. 2 رکعت شکرانہ نماز ادا کی، فتح کی نماز جسے کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے گھر میں افسوس کہ دنیا نے اس سبق کو بھلا دیا کہ کس طرح فتح کا جشن منایا جائے. یہ مسلسل بھولتی جا رہی ہے. ہم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صدیوں پہلے ہی اس سبق کو بھلا دیا تھا اور آج تو ہم جہالت کی انتہا پر ہیں. مثال کے طور پر معمولی کرکٹ کی فتح ہم ہضم نہیں کر پاتے. موسیقی، کھیل تماشے، آتش بازی، رقص و سرور اور نہ جانے کیا کچھ کرتے پھرتے ہیں، اور پھر بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ جوں کا تو برقرار رہتا ہے. جس دین میں کہا گیا ہو کہ اللہ کی نصرت یا فتح آ جائے، یہاں تک کہ لوگ اگر جوق در جوق لوگ اللہ کے دین کے ہمنوا بننے لگیں اور تفاخر کے عوامل کار فرما ہونے لگیں، یعنی تفاخر جن چیزوں پر کیا جاتا ہے وہ عوامل بھی پیش آئیں، تو ایسے موقع پر بھی رب تعالیٰ کی تسبیح و تاکید کی گئی ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی تاکید ہم کو کی گئی ہے. فتوحات کے موقع پر تسبیح، استغفار اور معافی کی تاکید کی گئی ہے. توبہ اور اپنے رب کی طرف پلٹنے کا حکم دیا گیا ہے.
سورۃ النصر حقیقت پر دلالت کرتی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق آتا دیکھو تو اپنے رب کی تسبیح میں مصروف ہو جاؤ، حمد و ثنا کے ساتھ، اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کی مزید تفسیر کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر سکتے ہیں، جو رمضان مبارک میں جو ہماری سیریز پیش کی گئی تھی، جہاں پر درس قرآن کی جو سیریز آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس میں سورۃ النصر کو بھی ہم نے پیش کیا تھا۔ آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے وہاں پر پہنچ کر اس سورہ کی تفصیل مزید سن سکتے ہیں۔ ناظرین، قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو اس فتح نے یہ سبق دیا کہ فاتح یعنی امانت داران کتاب اللہ سپاہیوں کا مفتوح اقوام کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی کتاب کے امانت دار سپاہیوں کا دوسرے لوگوں پر جس پر ان کو فتح نصیب ہوئی ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ دل خشک نعروں اور روایتی جلسے جلوسوں کے بجائے بتایا گیا کہ عملاً ایک ایسا معاشرہ برپا ہو جہاں لینے سے زیادہ دینے کا اور خالص یک طرفہ طور پر دیتے رہنے کا نظام جاری و ساری ہو۔ اس سے پہلے کہ اپنے حقوق کا طلبگار اپنے حقوق کی طلبگاری کی کوئی مہم چلائے، اس کے حقوق ادا کر دیے جائیں۔ جنگوں میں فتح یابی کے بعد فاتح افواج کے روبرو مفتوحین سر جھکائے کھڑے ہوئے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ امن و امان کے ماحول میں انسانی جانوں کی ارزانی کا جب ایک عام پوٹینشیل موجود ہو تو خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر فتح کو کس طرح ڈائجسٹ کیا جائے، اور فاتحین کے جوشیل عناصر کی جانب سے مفتوحین پر کسی متوقع انتقامی حملے سے کس طرح انہیں بچایا جائے، اور کس طرح انسانی جان کے تحفظ کی ضمانت مل جائے، اعلیٰ اخلاق اور عام معافی کے نقوش کس طرح ثبت کیے جائیں جن کے دھندلے پڑنے کا قیامت تک کوئی امکان باقی نہ رہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بھی ساری انسانیت کے لیے مینار رحمت دکھائی دیتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے فتح مکہ سے حاصل ہونے والے چند اسباق پر آخر میں اور ایک بار نظر کرتے ہوئے ہم اس قسط کو ختم کریں گے۔ نمبر 1، امن، امن اور صرف امن، یعنی جنگ کو ٹالنے اور کشت و خون سے بچنے کے لیے، خون بہانے سے بچنے کے لیے کسی بھی قیمت پر ایک بلند عزم و حوصلے کے ساتھ امن کو خریدا جائے اور رب تعالیٰ سے فتح مبین کی امید رکھی جائے۔ قیامت تک امن کی یہی کنجی ہوگی۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، صلح حدیبیہ کے واقعے کو سامنے رکھے تو یہ بات ہمارے سامنے واضح طور پر سامنے آ جائے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے سنیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 88۔ دوسرا جو ہمیں پیغام ملا، صلح حدیبیہ میں ہونے والے معاہدے کے خاتمے کا اعلان، صحابہ کے قتل کی صورت میں اہل مکہ کی جانب سے نقص معاہدہ کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون بہا کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا یا قاتلین کے حوالے کیے جانے کے تقاضے کا نتیجہ بے ثمر ثابت ہوا۔ اہل مکہ نے اس پر کان نہیں دھرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً اہل مکہ کی طرف پیش قدمی کرنی پڑی۔ تاہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن پر کسی قسم کے شب خون مارنے یا دشمن پر اچانک حملہ آور نہ ہونے کی عظیم سنت قیامت تک قائم کر دی۔ نمبر 3، یہ ایک حقیقت ہے کہ حالت امن میں ہی دعوت کی پھیلنے کی امید کی جا سکتی ہے، بلکہ امن و سلامتی کی ضمانت کے بغیر کوئی ترقیاتی کام کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے۔ نمبر 4، یہ یقین کہ فتح صرف اور صرف اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ انسان اور تمام تر انسانی کوششوں کی سرخ روئی کا معاملہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور اسباب سے اوپر اٹھ کر
مسبب الاسباب، یعنی اسباب کو پیدا کرنے والے کی پہچان ایک مومن کا مطمع نظر ہونا چاہیے، کیونکہ نصرت اور ہر نوع کی ترقی تو مذکورہ یقین کی مرہون منت ہوگی، چاہے امن کے حالت ہوں یا جنگ کے۔ نمبر 5، قدرت کا اٹل قانون یہی ہے کہ زمین پر ہمیشہ صرف امن پسندوں کا غلبہ رہے گا، کسی بھی شر کے بڑھاوا دینے اور منفی سوچ سے کبھی کوئی نتیجہ خیر اور انجام مثبت برآمد نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مکے میں سازشیں ہو رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، اور جو قتل کرنے کی سازش میں جو لوگ شامل تھے وہ سب فتح مکہ کے موقع پر صرف 8 سال بعد وہ سب سامنے کھڑے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تماموں کو معاف کر دیا۔ اور یاد رکھیے، ان باتوں کو ہمیں ثابت کرنے کے لیے یہ اسی وقت ممکن ہمارے لیے ہو سکتا ہے جب ایک داعی اپنے ہدایت ناواقف مدعو کا خیر خواہ بن جائے، اس کی جھنجھلاہٹ پر صبر کا مظاہرہ کرے، اس کے شر کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا چلا جائے، دعوت کا کام عزیز ہو تو ایک طرف صبر ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ نمبر 6 جو اس سے ہمیں سبق ملا، چھٹا سبق یہ ملا کہ اپنے اعلیٰ اخلاق و بلندی کردار، بے داغ دیانتداری و کامل ایمانداری، بے پناہ جذبات خیر خواہی اور متاثر کن نرم خوئی سے دوست و دشمن کے ساتھ یکساں اور منصفانہ سلوک کرنے والے، دوسروں کی تکلیف پر مضطرب ہو کر اٹھنے والے، اپنے قول کے دھنی رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کا اس طرح دل جیتا کہ وہ آقا کے آگے سرنگو ہو گئے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وہی دشمن جو کل تک آپ کے خون کے پیاسے تھے آج وہ آپ کے سامنے سرنگو ہو گئے، اور ان کے قلب و ذہن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھاپ چھوڑی کہ ان کے دلوں کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ فتح مکہ کے ان پیغامات سے دنیا انسانیت کیا اب بھی بے خبر رہے گی؟ کہ اب بھی ہم فتح مکہ کے عالمی امن کے پیغام سے دنیا کو روشناس نہیں کرائیں گے؟ ناظرین، آخر میں چلتے چلتے آپ کو ایک بات بتا دیں کہ ہم نے آج کا جو ہم نے خلاصہ لیا ہے وہ ایک مضمون سے لیا ہے، جن صاحب مضمون کا نام ہمیں وہاں پر لکھا ہوا نہیں ملا، لہذا آج کے اس قسط میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد